عزیز اسی ٹاپک کو لیے ہوئے ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ میں تقریباً 13-14 سالوں سے ان جھوٹے پاکستانی سیاستدانوں کی جھوٹی سیاست اور ملک، قوم اور دین کے ساتھ ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں، ان کی نفرتیں اور ان کے بلنڈرز اور نقصانات کو میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں، ملک، قوم اور دین کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔ پچھلے جتنے گزرے جو میں نے اسٹڈی کی اور میرے جو بڑے ہیں، اکابرین ہیں، سیانے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور میری موجودگی کے اندر جتنے آئے، ایک بھی واللہ مجھے بندے کا پتر نہیں ملا، ایک بھی جو دین کا محب ہو، جو واقعی رسول اللہ کا سچا غلام ہو، دین کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہو، وہ کوئی ایک بھی نہیں ملا۔ سارے کے سارے بزدل ترین تھے۔ 3 گروپس میں نے بیان کیے تھے نا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، پچھلی ویڈیوز کے اندر، تو ان تینوں گروپس میں سے ایک بھی بندہ مجھے صحیح نہیں ملا، ملک، قوم اور دین کا دشمن ہی ملا، اور سب سے بڑھ کر بزدل ترین مجھے ملے۔ ان کی بزدلی کی صرف ایک نشانی آپ نوٹ کیجئے کہ باقی دور کے کنٹری میں جا کر وہاں مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تو دور کی بات ہے، یہاں پڑوس کے اندر مسلم لیڈیز اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا، ظلم اور زیادتیاں اور ان کی عزتیں تار تار کی گئیں، جو 2 ٹکے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے مسلمان بچیوں کے ساتھ ایسا کیا، اور مردوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ کرفیو عمران خان کا دور تھا، اس دور کو آپ چیک کریں۔ عمران خان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا دلیر ہے، باہر ہوتا آج فلسطین کے حق میں بولتا۔ میں نے کہا ان کی حکومت کے اندر وہ کشمیر سارا لٹا، آبرو ریزی کی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ عمران خان اور باقی یہ جو 3rd کلاس والے جو میں نے 3 گروپس بیان کیے تھے، یہ تو مہرے ہیں، اصل میں کام کرنے والے پیچھے سے ہیں۔ 2 گروپ اور میں نے بیان کیے تھے نا، یہ تینوں کی غلطیاں ہیں۔ اگر تیسرے گروپ کی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر اگر طاقت نہیں ہے، تو وہ کیوں لیڈر بنتا ہے؟ صرف تنخواہ وصول کرنا یہ تو نہیں ہوتا۔ لیڈر بننا ہو تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو پڑھ کر اور بندہ عمل کر سکے، پھر لیڈر بنا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تینوں موجود تھے، ان کی موجودگی کے اندر کشمیر لوٹا اور آج بھی لوٹ رہا ہے۔ یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بس باقی کچھ بھی نہیں کرنا، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ جب سارے مر کر ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا، پھر بھی کہیں گے ہم نے مذمت کرنی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ باہر دوسرے جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں جا کر مسلمانوں کی بچیوں کی اور مسلمان لیڈیز کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خود کو سمجھیں، ملک کو سمجھیں، قوم کی تقدیر کو کیسے بدلنا ہے، ان کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ تو تب ہم ترقی کر سکیں گے جب ہم ان کو ملک سے ہم باہر نکالیں گے۔ مثال اس کی یوں سمجھیں کہ بوتل کے اندر پیشاب ہو یا اندر شراب ہو یا کوئی نجاست ہو، ہم بوتل کو اوپر سے ہی دھونا شروع کر دیں۔ وہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسرائیلی پروڈکٹس سے آپ بائیکاٹ کر لیں، تو وہاں بھی مجھے یہ بات یاد آئی تھی کہ پروڈکٹس ہم بائیکاٹ کیسے کریں، یہاں اسرائیلی سوچ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تو میں مثال دے رہا تھا اب اس دونوں باتوں کو لے کر کہ ایک یہ پروڈکٹ والی بات، ایک دوسری بات کہ ہم ترقی کیسے کر سکیں گے۔ تو بوتل کے اندر نجاست ہو، بوتل کو ہم اوپر سے دھوتے رہیں یا شاپر کے اندر ہو، تو وہ بوتل صاف کہلائے گی؟ نہیں صاف کہلائے گی۔ تو ضروری ہوگا کہ اس بوتل کو ہم اندر سے اس پیشاب کو، اس نجاست کو پہلے باہر نکالیں، بہائیں، پھر ہم بوتل کو صاف کریں۔ اس کو ٹینکی کے ساتھ بھی آپ لے کر مثال دے سکتے ہیں، باقی کنویں کے ساتھ بھی لے کر مثال آپ دے سکتے ہیں۔ تو کنویں کے اندر اگر کوئی مردار مرا ہو، ہم وہاں سے پانی نکالتے رہیں اور مردار کو اندر رکھیں، تو کنواں تو پاک تو نہیں ہوگا، ٹینکی پاک تو نہیں ہوگی۔ اس پانی کو نکالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مردار کو بھی کھینچ کر باہر پھینکنا ہوگا، اس کو گٹر میں ڈالنا ہوگا، تب
اس کنواں یا اس ٹینکی کی صفائی ہوگی، تو ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ ان کو ملک سے فرار کرنا ہے اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام کو اوپر بٹھانا ہے، تو پھر ہم حقیقی معنی کے اندر ہم ترقی کر سکیں گے۔ ان کے بلنڈرز اگر بیان کیے جائیں، سود، زنا، چوری، عداوتیں، نفرتیں، دیکھیں ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے؟ یہ جو اوپر 3 گروپس ہیں ان کا ہے۔ یہ جو بے حیائی اور بدکاری کے اڈوں کے اندر جو مسلمان بچیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں اور وہ جو غلط کاری کرواتی ہیں اور ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں گے، یہ تینوں گروپس ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مہنگائی نہ کرتے، ایسا نہ ہوتا، اگر یہ مہنگائی نہ کرتے، ہمارے بندے سمندروں کے اندر یہاں سے ڈنکی لگا کر وہ نہ مرتے۔ اگر یہ مہنگائی نہ کرتے تو پھر یہاں سے کہ ہم دیکھیں کفار سے بھاگ کر ہم الگ ہو کر ہم نے ایک اپنا نیا ملک ہم نے بنایا تھا، الگ ایک ملک بنایا تھا، سپریٹ ہم نے ایک ملک بنایا تھا۔ تو اب پھر پاکستانی ایک سال کے اندر، ایک ماہ کے اندر ہزاروں اور سال کے اندر لاکھوں ان کے ملک کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے کنویں کے اندر مردار مرا ہوا ہے، اس مردار کو ہم نہیں نکالتے، کنویں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کنواں اس طرح صاف نہیں ہوگا، اس طرح ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ سمجھیے گا، ان باتوں کو نوٹ کیجیے گا، یہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے عالم کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان فلسطینیوں جو ہمارے بھائی، جو چھوٹے بچے، بیویاں، چھوٹی بچیاں اور خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہم شیر ہونے کے باوجود ہم آج گیدڑ بنے بیٹھے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی بندے کا پتر آج تک نہیں ملا۔ اگر ملا ہوتا تو تبدیلی کے بڑے بڑے سینگ نہیں ہوتے کہ جو نظر نہ آتے ہوں، تبدیلی ہوگی تو وہ سامنے ہی نظر آئے گی۔ اللہ خالق کائنات ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے یہ ساری باتیں دوبارہ سے پھر سنیے گا تو ہمیں شعور آ جائے گا انشاءاللہ، ہم اپنے آپ کو اندر سے چینج کریں گے، پھر انشاءاللہ ملک اور قوم کی تقدیر بدلے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔